اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں، این ایل پی ٹرینر بھی ہیں، جو معاشرے کی رمز ہے اس کو بھی بڑا اچھے سے سمجھتی ہیں، آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو بیچ چوراہے میں لانا اور سوشل میڈیا پہ لا کے لوگوں کو موقع دینا، یہ کتنا دانش مندانہ فیصلہ ہے؟ کیونکہ شادی کے تھوڑے دن بعد ہی جب ان کی آپس میں چپکلش شروع ہوئی تو ڈاکٹر نبیہ علی خان نے ایک پروگرام میں آ کے سارا قصہ بیان کیا کہ ان کے ساس ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں، ان کی سسر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوا، اس کے بعد پھر آپس میں ایک دفعہ لڑائی ہوئی تو حارث کھوکھر کا جو ایک کہا جاتا ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایک بین ہو گیا تھا شاید، تو انہوں نے ایک نیا پیج بنایا اور اس کے اوپر اس لڑائی کے ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ کرنا شروع کر دی۔ اس سے ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سٹنٹ تھا ان کا اپنے پیج کو گرو کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ اس طرح کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں تو انہوں نے پیج گرو کرنے کے لیے یہ سٹنٹ کھیلا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ طلاق نامہ جو ہے یہ ایک پرسنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں پرسنل ڈیٹیلز بھی ہیں دونوں کی، ان کے رہائش اور ان کے والدین کا نام نمبر۔ دونوں نے کل انہوں نے جب خلا کا پیپر سائن کیا تو انہوں نے اس کی بھی تصویر اپلوڈ کر دی، اور انہوں نے آج طلاق نامے کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں دونوں کے؟ کیا یہ جو شروع سے سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے جو گھر کے معاملات تھے ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا، تو کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاملات اس نوبت تک آ گئے؟ نہیں جی، یہ آج کل کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں اس چیز کے اسٹرکٹلی خلاف ہوں، یہ آپ کا بہت پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بال کیوں دیتے ہیں کہ وہ اس سے کھیلیں؟ وائی آر یو پوٹنگ آن سوشل میڈیا؟ ڈو یو وانٹ اٹینشن؟ آر یو اٹینشن سیکر؟ یہ چیز جو ہے، دیکھیں کچھ لوگ کہیں گے صحیح ہوا ہے، کچھ کہیں گے غلط ہوا ہے۔ یہ اگر آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی تو میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ سیپریٹ بھی ہوتے ہیں، ڈیورسز بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کو جا کے سوشل میڈیا پہ دوستوں کے ساتھ، ایون کہ فیملیز میں بھی ان چیزوں کو کم از کم، یہ تو اپنی اپنی ویلیوز ہیں۔ میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتی کہ آپ کا کچھ بھی ہوا، آخر اس بندے کے ساتھ کچھ وقت آپ نے گزارا ہے، بندے نے بھی عورت نے بھی، ان کا کام نہیں بنتا کہ ان کی جو ہے بیٹھ کے گڈی اڑائیں آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر۔ دس از رانگ۔ اف یو ہیو اینی کائنڈ آف کنسرنس ود ایچ ادر، ڈسکس ود ایچ ادر۔ آپ ایک دوسرے کی فیملی کے ساتھ بات کریں اور پرائیویٹ بات کریں۔ یہ دس از ناٹ کمینڈیبل۔ آئی ڈونٹ اپریشیٹ اٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ تصوف کے حوالے سے بھی آپ روحانیت کا بھی ایک سلسلہ ہے آپ کے ساتھ اور آپ ان چیزوں پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ اب ایک شادی تھوڑا عرصہ پہلے ہوئی تھی رجب بٹ اور ایمان کی، جو رجب بٹ ٹک ٹاکر ہے، بڑی دھوم دھام سے شادی کی گئی، بڑا لگژریس لائف سٹائل دکھایا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بڑی پیار محبت والی شادی تھی وہ طلاق کی شکل میں ختم ہوئی۔ اسی طرح سے حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبیہ علی خان کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے بھی بڑا یعنی کہ پوپ اینڈ شان والی شادی کی اور بڑا ایک لگژریس لائف سٹائل دکھانے کی کوشش کی، مہنگے مہنگے برانڈز کے کپڑے پہنے گئے۔ تو کیا اس میں نظر کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کا جس کا بالکل ایک ہی پیٹرن تھا دونوں کا اور دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا، تو کیا نظر بھی لگ سکتی ہے اس طرح کے اگر شادیوں کو لوگ بڑھا چڑھا کے دکھاتے ہیں؟ جی بالکل، نظر لگ سکتی ہے، جادو بھی ہوتا ہے، نظر بھی لگتی ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب کے اوپر سورت ناز، سورت فلق جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوئی کہ شر اور جن اور جو حاسد لوگ ہیں ان سے مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ آپ سورت ناس اور سورت فلق کو دیکھیں، آخر حاسد ہیں تو یہ جو صورتیں ہیں ان پر نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بالکل، آپ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا اپنے آپ کو پرائیویٹ رکھیں اتنا اچھا ہے، جتنی کم لوگوں کی نظر میں آئے اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ کی کامیابیوں کی خوشی آپ کے اپنوں کو ہوگی، آپ کو اپنے آپ کو ہوگی۔ آپ کی خوشیاں جو ہیں آپ کے اپنوں کو میٹر کرتی ہیں، دوسرے لوگوں کو میٹر نہیں کرتی۔ وائی وڈ یو کم آن سوشل میڈیا اینڈ ایڈورٹائز اٹ؟ میں بالکل اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ شو اپ نہ کریں۔ اگر آپ کی کوئی اکمپلشمنٹ ہے، آپ کا بچہ کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے، یا آپ کی خود کوئی، یقین کریں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت پتھر آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔